السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العبرہ یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کا عنوان اور اس کا ٹائٹل دیکھا ہوگا کہ آخر ظالم کون ہے؟ یہ سوال یقیناً آپ کے ذہن و دماغ میں بھی اٹھ رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت عالمی منظرنامے میں اسرائیل اور حماس غزہ پٹی کی جنگ زوروں پر ہے، جس نے پورے عالم کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، بلکہ ملکوں کی ایک بڑی تعداد ایک بدترین ظالم فاسق ملک کو مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے۔ ایک سفید جھوٹ ہے جو برسر عام بولا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی جیل اور اس کی قیادت حماس کے سر دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی جماعت جانے انجانے میں اس غلط فہمی کا شکار ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ ایک سازش کا شکار ہیں، جبکہ خداوند قدوس نے تو ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے تم اس خبر کی تحقیق کرو، بعد میں اس پر یقین کرو۔ چنانچہ خداوند قدوس قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ آپ خود سوچئے کہ جب اس غلط فہمی کو پھیلانے والی یہود و ہنود جیسی فساق و فجار قومیں ہیں تو اس خبر کی تحقیق ایک مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہو جاتی ہے۔ آئیے اس معاملے کو ہم تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، سن 1897 اور 1898 میں اسرائیل کی حکومت کے قیام کے لیے عالمی کانفرنسیں ہو رہی تھیں۔ اس وقت فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی آبادی صرف 9000 تھی۔ بعد میں کچھ اپنوں کی غداریوں اور مغربی طاقتوں کے تعاون اور ان کی مدد سے سن 1915 تک یہ تعداد بڑھ کر 90,000 تک پہنچ گئی۔ یعنی پوری دنیا سے اور پورے عالم سے یہودیوں کو جمع کر کے فلسطین میں بسانا شروع کر دیا گیا تھا، یعنی فلسطین میں دوسروں کے گھر میں لوگوں کو لا کر بسانا شروع کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے فلسطینی عربوں اور ان یہودیوں کے درمیان تنازعات اور جھگڑے بڑھنے لگے، کیونکہ ابتدا میں جب فلسطین میں یہ یہودی مظلوم شکل لے کر اور ایک پناہ کی درخواست لے کر جب داخل ہوتے تھے تو یہ فلسطینی عرب ان لوگوں کو یہ سوچ کر کہ ہم تو ان مظلوموں کو پناہ دے رہے ہیں، ان یہودیوں کو اپنی آغوش میں پناہ دے رہے تھے، یہ بولتی تصویریں جس کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہودی جہاز ہے جو فلسطین کے ساحل پر کھڑا ہے اور اس پر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ جرمنی نے ہماری فیملیز کو تباہ و برباد کر دیا، ہم آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری امیدوں کو مت توڑیے گا۔ پر ان بیچارے عرب فلسطینیوں کو اس بات کا کہاں احساس تھا کہ یہ غدار اور احسان فراموش قوم ہمیں ہمارے ہی گھروں سے بے دخل کر دے گی۔ جو قوم اپنے محسن نبیوں کو زندہ جلا دیتی تھی، آرے سے چیر دیا کرتی تھی، وہ یہی حرکت ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں اور ہمارے آل اولاد کے ساتھ کرے گی۔ چنانچہ ایک بڑی تعداد ہونے کے بعد یہودیوں نے مسلم بستیوں اور محلوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر بعد میں برطانیہ انگلینڈ نے بیچ میں پڑھ کر فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک ٹکڑے پر باقاعدہ اسرائیلی حکومت کا سن 1948 میں اعلان کر دیا، جس پر دنیا کے بہت سارے ممالک نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی۔ خیر، جب دونوں ملکوں کی حدود طے ہو گئیں تو معاملہ اس وقت کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن بات اس وقت زیادہ بگڑنے لگی جب اسرائیل نے اور یہودیوں نے اپنی خبیث فطرت کے عین مطابق اپنی حدود سے بڑھ کر مسلمانوں کی زمینوں پر اور ان کی بستیوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جس ظلم و بربریت کی داستان یہ تصویر اور یہ نقشہ آپ کو سنا رہا ہے کہ کس طرح سے سن 1946 میں فلسطین پر عربوں کا اور فلسطینیوں کا سبز رنگ چھایا ہوا نظر آ رہا ہے، ہرا رنگ چھایا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہر گزرتے سال میں فلسطینیوں کو اور ان کی سرزمین کو
ان اسرائیلیوں کی کالی نظر کھاتی رہی، اور سن 2020 کا یہ نقشہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ان فلسطینیوں کو ان اسرائیلیوں اور یہودیوں نے دربدر کر دیا، گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور ان سے ان کی زمینوں کو، ان کی بستیوں کو چھین لیا۔ جن احسان فراموشوں کو، جن بد کرداروں کو انہی فلسطینیوں نے اپنی آغوش میں پناہ دے کر تاریخ کی سب سے بدترین غلطی کی تھی۔ ہر سال اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوتی رہتی ہے، جس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے، کمزور، جواں سبھی افراد شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس سفاک درندے کی نظر میں کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ سروے شاید آپ کی آنکھیں کھول دے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہر سال فلسطینیوں کی اور مسلمانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ آج جس غزہ پٹی سے حماس اسرائیل کے دانت کھٹے کر رہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ غزہ پٹی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے، جس میں 23 لاکھ مسلمان قیدی قید ہیں۔ اس غزہ پٹی کو چاروں طرف سے اسرائیل اور مصر نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اسرائیل کی مرضی کے بغیر اناج کا ایک دانہ اور دوا کی ایک ٹیبلٹ بھی غزہ پٹی میں داخل نہیں ہو پاتی۔ اس محاصرے کی وجہ سے 60% سے زیادہ آبادی بے روزگار ہے اور غربت اپنے عروج پر ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ اسرائیل ہر کچھ دنوں میں اس غزہ پٹی پر ایئر اسٹرائک کرتا رہتا ہے، حملے کرتا رہتا ہے، جس میں ایک بڑی تعداد محاصرین، محصورین کی اور بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر آج یہ فلسطینی اور یہ حماس اگر کوئی ایکشن لیتے ہیں تو دراصل وہ ایکشن نہیں ہے، وہ ری ایکشن ہے جو اس ظلم کے بدلے میں ہو رہا ہے، جو ظلم نصف صدی سے زیادہ، ہاف سینچری سے زیادہ ان پر توڑا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن اتنی معلومات نے غالباً آپ کو اس چیز کا احساس دلا دیا ہوگا کہ حقیقتاً ظالم کون ہے اور دنیا کس کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ اہل ایمان کی نصرت فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، ان کی جان مال کی، عزت آبرو کی، اور اللہ تعالیٰ ایمان و اعمال کو محفوظ فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔